وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَائِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ۔ آج سورۃ الرعد کی آیت نمبر 13 سے بیان ہے۔ بادل پر معین فرشتہ اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتا ہے، اور باقی فرشتے بھی اس کے خوف سے حمد و تسبیح کرتے ہیں، اور وہی گرجنے والی بجلیاں بھیجتا ہے، پھر جس پر چاہتا ہے ان بجلیوں کو گرا دیتا ہے۔ حالانکہ وہ اللہ کے متعلق جھگڑے ہوتے ہیں اور وہ سخت گرفت کرنے والا ہے۔ تو آج سورۃ الرعد کی آیت نمبر 13 سے بیان ہے، جیسے کہ پچھلی بھی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بجلی سے جو چمک پیدا ہوتی ہے اس میں خوف اور امید کی ایک مثال دی تھی، کل کی درس میں اگر آپ کو یاد ہو تو۔ اب آگے فرمایا کہ بادل پر معین فرشتہ اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتا ہے، اور باقی فرشتے بھی اس کے خوف سے حمد اور تسبیح کرتے ہیں، اور وہی ہے جو گرجنے والی بجلیاں بھیجتا ہے، اور نہ صرف پھر وہ بجلیاں بھیجتا ہے بلکہ جس پر چاہتا ہے ان بجلیوں کو گرا دیتا ہے۔ حالانکہ وہ تو اللہ کے متعلق جھگڑے ہوتے ہیں اور وہ سخت گرفت کرنے والا ہے۔ تو ترمذی شریف کی ایک روایت ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودی آئے اور انہوں نے کہا کہ اے ابو القاسم، ہمیں بتائیں کہ رات کیا ہے۔ اس سورت کا نام بھی سورۃ الرعد ہے۔ رات کیا چیز ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایک فرشتہ ہے جس کو بادل کے اوپر مقرر کیا گیا ہے، اور اس فرشتے کے پاس آگ کا بنا ہوا ایک کوڑا ہے، اور وہ جہاں چاہتا ہے، جہاں اللہ چاہتا ہے، وہ بادل کو ہنکاتا ہے۔ ان یہودیوں نے پوچھا، اور یہ جو آواز جو ہم سنتے ہیں یہ کیا چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں بادل کو لے جانے کا حکم دیا، وہاں بادل کو لے جانے کے لیے فرشتہ جب بادل کو کوڑا مارتا ہے تو یہ اس کی آواز ہے، یہ اس کوڑے کی آواز ہے۔ جب بجلی چمکتی ہے اور گرج پیدا ہوتی ہے اور آواز آتی ہے، یہ اس کوڑے کی آواز ہے۔ اب وہ یہودی بولے، کہنے لگے آپ نے سچ فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ یہودی کہنے لگے کہ آپ نے سچ فرمایا۔ تو پیچھے بھی جیسے کہ میں نے اب عرض کیا کل کے بیان میں، اللہ تعالیٰ نے ان بادلوں سے جو بجلی پیدا ہوتی ہے اور پھر جو اس سے روشنی ہوتی ہے، اس سے خوف اور امید کی ایک بڑی کمال مثال دی تھی۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گرج
اور کڑک کی آواز سنتے، جب بارش سے پہلے بادل آتے ہیں اور اگر کالے بادل آ جائیں بہت زیادہ گھنگھور گھٹائیں، پھر وہ جب بجلی چمکتی ہے اور ایک کڑک پیدا ہوتی ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک۔ اے اللہ، ہمیں جب بادل گرجتے اور کڑک پیدا ہوتی تو حضور دعا مانگتے، اے اللہ ہمیں اپنے غضب سے نہ مارنا اور اپنے عذاب سے ہلاک نہ کرنا، اور ہمیں اپنا عذاب نازل ہونے سے پہلے عافیت عطا فرمانا۔ گرج اور کڑک کے اوپر حضور یہ دعا مانگتے تھے، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم یہ گرج سنو، بادلوں کی گرج سنو، تو اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دو، اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دو۔ اب آپ سوچ لیں کہ جب بادلوں کی گرج پیدا ہوتی ہے تو آپ سب لوگوں میں سے کتنے لوگ اللہ کا ذکر شروع کرتے ہیں اور کس طریقے سے؟ بلکہ بعض تو اتنے نہ ڈرے، موسم بڑا چلو نہائیں چل کر کھلے آسمان کے نیچے، ٹوپی اتاری اور جا کر نہانا شروع کر دیا۔ بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم گرج کی آواز سنو تو اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دو، اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دو، کیونکہ یہ جو گرج اور کڑک ہے یہ ذکر کرنے والوں کو نقصان نہیں پہنچاتی۔ جب بھی کڑک حدیث میں فوراً ذکر کرو اللہ کا۔ اچھا، اب اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب میں ایک بڑا ہی سرکش، نافرمان، گستاخ، بے ادب، بڑا ظالم ایک کافر تھا۔ سرکشی میں اس کا کوئی، تو وہ اس کافر کو حضور نے اسلام کی دعوت دینے کے لیے اپنے چند صحابہ کرام کو بھیجا۔ حکم تھا، جانا تھا، جاؤ اس کو ذرا اسلام کی دعوت دو۔ وہ صحابہ کرام گئے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ تو بڑا ظالم، سرکش اور بڑا ہی وہ تو بے ادب اور گستاخ۔ اچھا، باہر اس روایت میں انہوں نے اس کافر کو، اب وہ چلے گئے صحابہ کرام، انہوں نے اس کو دعوت دی اسلام کی۔ اب وہ کہنے لگا محمد کا رب کون ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی تم مجھے آج دعوت دینے آئی ہو، کیا وہ سونے کا بنا ہوا ہے جو مجھے اس کی طرف دعوت دے رہی ہو، یا وہ چاندی کا بنا ہوا ہے، یا وہ لوہے کا بنا ہوا ہے، یا وہ تانبے کا بنا ہوا ہے؟ اب صحابہ کرام کو یہ بات اچھی نہیں لگی، تکلیف ہوئی۔ انہوں نے واپس آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اتنا بڑا کافر، اتنا سیاہ دل اور سرکش انسان ہم نے پہلے نہیں دیکھا۔
اچھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا اس کے پاس پھر جاؤ، وہ پھر چلے گئے۔ اچھا، اس نے پھر وہی گفتگو کی، پھر اس نے وہی گفتگو کی، اس نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ محمد کا جو رب ہے وہ ہے کون جس کی تم مجھے دعوت دینے آئے ہو؟ یعنی کیا وہ سونے کا ہے، چاندی کا بنا ہوا ہے، تانبے کا ہے یا لوہے کا ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ مزید کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کی دعوت قبول کر کے میں ایسے رب کو مان لوں جسے نہ میں نے دیکھا نہ میں نے پہچانا۔ ایسے رب کی دعوت دے رہے ہو جس کو میں نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ صحابہ کرام پھر واپس آ گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اس کی تو خباثت جو ہے وہ عروج پر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر جاؤ، پھر اس کو جا کے دعوت دو۔ صحابہ کرام تو طریقت کے شہنشاہ اور بادشاہ تھے، فوراً حکم کی تعمیل تھی، پھر چلے گئے، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ بہرحال اچھا، تو اب جب وہ اس سے گفتگو کر رہے تھے تو وہ اسی طرح کی بکواس کر رہا تھا۔ وہ جہاں پر بھی بیٹھے ہوئے تھے کہیں پر، تو بادل تھے آسمان کے اوپر، تو اچانک بجلی چمکی اور ایک کڑک پیدا ہوئی، اور پھر وہ بجلی اسی کافر کے اوپر گری اور اس کو جلا کر خاک کر دیا۔ اب یہ لوگ، انہوں نے یہ منظر دیکھا اپنے سامنے، بیٹھے تو یہ بھی وہیں پر ہوئے تھے جہاں وہ بجلی گری تھی، مگر گری کس پر تھی؟ اسی پر۔ یہ تو حضور نے کیا فرمایا، ذکر کرنے والوں کو یہ نقصان نہیں پہنچاتی۔ اس بجلی نے اس کو جلا کر خاک کر دیا، وہ ان کے سامنے جل کر خاک ہو گیا، وہ کافر جان سے۔ اچھا، اب یہ جب وہاں سے واپس ہوئے تو راستے میں نا انہیں ان صحابہ کرام کو کچھ اور صحابہ کرام ملے راستے میں۔ تو ان صحابہ کرام نے ان سے پوچھا کہ بتاؤ، وہ جل کر خاک ہو گیا، وہ جل کر خاک ہو گیا۔ ان صحابہ کرام نے ان سے پوچھا تمہیں کیسے پتا چلا؟ یہ تو منظر ہم دیکھ کر آ رہی ہیں کہ وہ جل کر خاک ہو گیا۔ بادل تھے، کہیں میدان میں بیٹھے ہوں گے، صحن میں بیٹھے ہوں گے، کہیں باہر بیٹھے ہوں گے۔ آپ آج بھی پڑھتے ہیں اخباروں کے اندر فلاں جگہ بجلی فلاں گھر پر گر گئی، کسی بندے پر گر گئی، درخت پر گر گئی، جانوروں پر گر گئی، ایسا ہوتا ہے۔ وہ تمہیں کیسے پتا جون سے کہ وہ وہاں بجلی گری ہے اور وہ جل کر خاک ہو گیا؟ انہوں نے بتایا کہ ہم اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اور اس وقت یہ وحی نازل ہو رہی تھی، یعنی یہ آیت جو ہے یہ اس واقعے کا شان نزول ہے۔ وَيُرْسِلُ الصَّوَائِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، اور کڑک بھیجتا ہے تو اسے پھر ان بجلیوں کو ڈالتا ہے جس پر چاہے ڈالتا ہے۔ انہوں نے کہا یہ آیت نازل ہو رہی تھی، یہ وحی ہمارے سامنے نازل ہوئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جن سے۔ لیکن بعض مفسرین نے کہا ہے کہ یہ جو اس کا جو شان نزول ہے نا، یہ عامر بن طفیل اور اربد بن ربیعہ کے بارے میں نازل ہوا ہے اس آیت کا۔ عامر بن جو طفیل ہے، اس نے اربد بن ربیعہ سے کہا کہ چلو آج محمد کے پاس چلتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ عامر بن طفیل نے کہا، اس نے کہا جب ہم وہاں جائیں گے نا تو میں انہیں باتوں میں اتنا محو کر دوں گا اپنی باتوں کے اندر، یعنی کہ ان کو پتہ نہیں چلے گا، تو تم جلدی سے تلوار نکال کر کام تمام کر دینا۔
عامر بن طفیل نے اربد کے ساتھ یہ پروگرام بنا، اربد بن ربیہ، اس کے ساتھ پروگرام بنایا. اس نے کہا میں حضور کو باتوں میں لگاؤں گا، تو جب تم یہ دیکھو کہ ان کی پوری توجہ میری طرف مبذول ہو گئی تو اب تم تلوار سے وار کر دینا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ مشورہ کر کے وہ آئے. اب عامر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنے لگا. یہ بڑی لمبی گفتگو ہے، بے شمار احادیث اور سیرت کی تمام کتابوں میں حدیث ملتی ہے. اچھا، بہت طویل گفتگو کے بعد کہنے لگا کہ اچھا اب ہم جاتے ہیں اور ہم ایک لشکر جرار لے کر آئیں گے. کیونکہ وہ ایک بڑی لمبی گفتگو ہے، وہ پوری حدیث اگر میں آپ کو بتاؤں تو یعنی حضور نے اس کی شرائط نہیں مانی، اس کی باتیں نہیں مانی جو ان سی ہیں. اس نے کہا ہم ایک لشکر جرار لے کر آئیں گے، یہ کہہ کر وہ چلا گیا. اب باہر آ کر اب اربد سے لڑنے لگا، کہنے لگا ہم نے تو پروگرام یہ بنایا تھا کہ میں ان کو باتوں میں لگاؤں گا اور تم اپنا تلوار کا کام دکھاؤ گے. اس نے کہا کہ میں کیا کرتا، میں جب بھی تلوار نکالتا تھا اور تلوار مارنے کی وار کرنے کی کوشش کرتا تھا تو مجھے ایسے لگتا تھا جیسے تو میرے درمیان میں بیٹھا ہوا ہے. تو میں تلوار روک لیتا تھا نکالنے سے کہ کہیں یعنی تیرا ہی کام تمام نہ ہو جائے. تو میں تو اس لیے یہ کام نہیں کر سکا. تو اچھا اب جب اس نے کہا نا، اس نے کہا کہ ہم ایک لشکر جرار آپ کے اوپر لے کر آئیں گے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھی اللہم اکفہما بما شئت، جو ہم پڑھتے ہیں اللہم اکفنا شرہم بما شئت. یہاں وہاں دو تھے نا، دو کے لیے پڑھی حضور نے. تو اللہم اکفنی شرہم بما شئت یا اللہم اکفنا شرہم، یہاں حضور نے پڑھا اللہم اکفہما، ان دونوں سے. اب جب وہ دونوں مدینہ منورہ سے باہر نکلے تو اربد بادلوں سے گرج اور کڑک اور بجلی گری. اربد تو وہیں جل گیا، اور جو اس کا دوست تھا عامر جون سے جس کے ساتھ اس نے یہ پروگرام بنایا تھا، وہ بھی راستے میں بہت ہی بدتر حالت میں مرا. اس کا بڑا تفصیلی واقعہ حدیثوں میں غالباً اگر میں بھول نہیں رہا تو میں نے وہ واقعہ اپنی کتاب مجربات محسن کے اندر بھی لکھا ہے، اس میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. تو یہ اس آیت کا جن سے شان نزول تھا. لہو دعوت الحق، بطور حقیقی حاجت روا کے اسی کو پکارنا حق کے. والذین یدعون من دونه لا يستجیبون لهم بشیء الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما هو ببالغہ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال. بطور حقیقی حاجت روا کے اسی کو پکارنا حق کے. اور جو لوگ کسی اور کو حقیقی حاجت روا سمجھ کر پکارتے ہیں وہ ان کی پکار کا کوئی جواب نہیں دے سکتے. اب آگے ان کی مثال اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ ان کی مثال ان لوگوں کی طرح ہے یا اس بندے کی طرح ہے. ان کا پکارنا صرف اس شخص کی طرح ہے جو دور سے پانی کی طرف اپنے دونوں ہاتھ بڑھائے تاکہ پانی اس کے منہ تک پہنچ جائے، حالانکہ وہ پانی اس تک پہنچنے والا نہیں ہے. اور کافروں کی پکار صرف گمراہی میں ہے، صرف گمراہی میں. آیت نمبر 14، یعنی بطور حقیقی حاجت روا اسی کو پکارنا حق کے. اور جو لوگ کسی اور کو حقیقی، لفظ حقیقی پر غور فرمائیں، حقیقی حاجت روا سمجھ کر پکارتے ہیں وہ ان کی پکار کا کوئی جواب نہیں دے سکتے.
ان کا پکارنا صرف اس شخص کی طرح ہے جو دور سے پانی کی طرف اپنے دونوں ہاتھ بڑھائے تاکہ پانی اس کے منہ تک پہنچ جائے، حالانکہ وہ پانی اس تک پہنچنے والا نہیں ہے، اور کافروں کی پکار صرف گمراہی میں ہے، صرف گمراہی میں، کافروں کی پکار جن سی ہے۔ تو جو لوگ، اس میں کن کی طرف اشارہ ہے؟ جو لوگ بے جان بتوں کے پجاری ہیں، بے جان بتوں کے پجاری، اور ان بتوں کی پوجا کرتے ہیں، ان بتوں کی پوجا کرتے ہیں اور ان سے دعائیں مانگتے ہیں، کسی بت سے بارش مانگتے ہیں، کسی سے اولاد مانگتے ہیں، کسی سے دولت مانگتے ہیں، کسی سے صحت مانگتے ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک ہر چیز کا خدا علیحدہ ہے۔ جو خدا روزی دے سکتا ہے وہ پانی نہیں دے سکتا، جو بارش برسا وہ صحت نہیں دے سکتا، جو صحت دے سکتا ہے وہ اولاد نہیں دے سکتا، جو اولاد دے سکتا، کیونکہ انہوں نے اپنے کئی خدا بنائے ہوئے ہیں جن سے۔ تو جو بے جان بتوں کے پجاری ہیں اور ان کی پوجا کرتے ہیں اور ان سے دعائیں مانگتے ہیں، اصل میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کی محرومی اور نامرادی کو، کہ یہ نامراد لوگ ہیں، محروم لوگ ہیں، بڑی کمال مثال سے واضح کی ہے کہ ان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی پیاسا ایسے کنویں کے اوپر دہانے پر بیٹھا ہو جس کے نیچے تہ میں تو پانی ہو، نیچے پانی ہو، مگر پانی کو کھینچ کر لانے والی کوئی چیز نہ ہو۔ اب وہ اس کی طرف اپنے دونوں ہاتھ بڑھائے، وہ تو اوپر منڈیر کے اوپر یا اس کنارے کے اوپر بیٹھا ہے، پانی تو کنویں کی تہ میں ہے، تو اگر وہ دونوں ہاتھ بڑھائے گا تو کیا پانی نیچے سے چل کر اوپر اس کے ہاتھوں میں پہنچ جائے گا؟ نہیں پہنچے گا۔ بھئی وہ تو بے جان اور بے شعور پانی، اس کو کیا پتا؟ ایک پیاسا جن سے وہ کنارے کے اوپر، کنویں کے کنارے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور بڑی تڑپ کے ساتھ میری طرف ہاتھ پھیلا کر بیٹھا ہوا ہے تاکہ پانی اوپر کو چلا جائے اور پھر اس کے منہ میں بھی چلا جائے۔ ایسا ہوگا؟ ایسا نہیں ہوگا۔ اور جو ایسا کرے گا وہ عقل مند ہوگا، بے وقوف ہوگا یا پاگل ہوگا۔ تو وہ پانی نہ تو اس کی آواز سنتا ہے، نہ اس کو دیکھتا ہے، نہ اس پانی کو اس کی پیاس کا کچھ پتہ ہے، اور نہ ہی اس پانی میں اتنی طاقت ہے کہ وہ اوپر اس کے لیے چلا جائے جن سے، کہ وہ اپنی پیاس کو بجھا لے۔ تو اصل میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان مشرکین کو یہ مثال سمجھائی ہے کہ تم جن بتوں کو پکارتی ہو، جن کو اپنے ہاتھ سے تراشتی ہو، جس زمین کے اوپر تم قدم رکھتی ہو اسی زمین سے تم ان کو بناتی ہو، تراشتی ہو، گھڑتی ہو اور پھر انہی سے مانگتی ہو، اور جو خود اپنی شکل صورت بنانے میں تمہارے محتاج ہیں، وہ تمہیں کچھ دے سکتے ہیں؟ اولاد دیں گے، صحت دیں گے، رزق دیں گے، روٹی دیں گے، دولت دیں گے، گھر بار دیں گے، کیا دیں گے وہ تمہیں؟ وہ تو خود بننے میں تمہارے محتاج ہیں۔ تم جس زمین پر پتھروں پر چلتے ہو وہیں سے تم ان پتھروں کو اٹھا کر ان کی شکل بنا کر ان کو بت بنا دیتے ہو جن سے۔ وہ تو بے جان مجسمے ہیں، نہ وہ سنتے ہیں، نہ وہ دیکھتے ہیں، نہ ان کو تمہاری کسی مصیبت کا پتہ ہے۔ وہ پانی نہ تو دیکھ رہا ہے، نہ سن رہا ہے، نہ اس پانی کو تیری کسی پیاس کا پتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی ہے جنسی۔ تو یہ ان بتوں سے دعائیں مانگنا یا ان بتوں کے آگے ہاتھ پھیلانا، وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس چیز سے جنسی ہے ایک مثال دی ہے، ایک مثال قائم کی ہے جنسی اس سے۔ تو اچھا، اب اللہ کے سوا کسی اور کو ویسے بھی حقیقی حاجت روا سمجھ کر پکارنا باطل اور شرک ہے، حقیقی
اللہ کے سوا کسی کو بھی، غیر اللہ کو حقیقی حاجت روا صرف وہ ایک اللہ وحدہ لا شریک ہے. باقی وہ جو بھی ہے، بھلے وہ نبی ہیں، ولی ہیں، غوث ہیں، کتب ہیں، ابدال ہیں، وہ سب اللہ کی دی ہوئی طاقت، اللہ کے دیے ہوئے تصرف، اللہ کے اذن سے وہ سارا کام کرتے ہیں. اور وہ حقیقی حاجت روا نہیں. حقیقی حاجت روا جو ان سے وہ صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک ہے. ہاں اگر ان کو حقیقی حاجت روا نہ سمجھا جائے تو پھر، اور یہ سمجھا جائے کہ وہ اللہ کی دی ہوئی طاقت اور اللہ کے دیے ہوئے تصرف اور اللہ کی دی ہوئی بزرگی اور ولایت اور اللہ کی دی ہوئی اس کے اذن سے وہ سارا کام کرتے ہیں، تو یہ جائز ہے. یہ کوئی شرک نہیں ہے، یہ کوئی شرک نہیں ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما انہوں نے فرمایا کہ کرامن کاتبین کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کی ہیں جو درختوں سے گرنے والے پتوں کو لکھ لیتے ہیں. تو جب تم میں سے کسی شخص کو سفر میں کوئی مشکل پیش آئے تو وہ اس طرح پکارے کہ اے اللہ کے بندو، تم پر اللہ رحم فرمائے، میری مدد کرو. یہ ایک حدیث ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں ان سے. اور بے شمار حدیث میں یہ حدیث آئی ہے کہ جب آپ کسی جنگل، بیابان، صحرا میں آپ پھنس جائیں کسی مصیبت میں، تکلیف میں، تو آپ کہیں، یہ صدا لگائیں، آئینونی یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو. یہ تو حدیث میں حضور نے ہمیں ایک طریقہ بتایا. اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ بھی حاجت روائی ہے، مگر وہ مستقل، وہ جو حقیقی حاجت روا ہے وہ وہی ہے. باقی جو بھی کسی کی مدد کو پہنچتا ہے وہ اللہ کے حکم سے پہنچتا ہے، بھلے وہ فرشتہ ہے، بھلے وہ اللہ کا ولی ہے، بھلے وہ اللہ کے نبی ہیں. خود مولوی صدیق حسن خان بوپھالی انہوں نے لکھا ہے، غالباً نزل الابرار کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ میں مرزا پور سے جبل پور جا رہا تھا اور ایک ندی کا میں پل کراس کر رہا تھا. ندی کراس کرتے کرتے میں اس ندی میں گر گیا. بہت بڑی ندی تھی، بہت بڑی بڑی لیکس ہیں دنیا کے اندر، میلوں کے اندر بھی پتہ نہیں وہ کتنی بڑی تھی. اس میں طغیانی تھی اس ندی کے اندر، اور میں مرنے کے قریب تھا. بس مجھے لگا آخری وقت آ گیا، ختم ہو گیا، اب میں ڈوب کر مرنے لگا ہوں. تو مجھے وہ حدیث یاد آ گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، آئینونی یا عباد اللہ. میں نے کہا آئینونی یا عباد اللہ، تو ایک بڑے سے پتھر کے اوپر میں محفوظ ہو گیا. وہ پتھر کہاں سے آیا جس کے اوپر میں چلا گیا، میری جان بچ گئی. جان سے گئی. کہنے کا مقصد ہے کہ ایسا ہے. بلکہ خود محمود الحسن دیوبندی، محمود الحسن دیوبندی ایاک نستعین کی تفسیر میں وہ لکھتی ہیں کہ اس آیت شریفہ سے معلوم ہوا، اس آیت مبارک سے معلوم ہوا کہ اس کی ذات پاک کے سوا کسی سے حقیقت میں مدد مانگنا بالکل ناجائز ہے. ہاں آگے کیا لکھتی ہیں؟ ہاں اگر کسی مقبول بندے کو محض واسطہ رحمت الہی، محض واسطہ اللہ کی رحمت سے ایک واسطہ سمجھتے ہوئے اور غیر مستقل حقیقی حاجت روا نہیں سمجھتے ہوئے اس سے اگر ظاہری طور پر مدد مانگی جائے
تو یہ بالکل جائز ہے، یہ بالکل جائز ہے۔ اور یہ وہ لکھتی ہیں کہ یہ مدد حقیقت میں اللہ ہی کی مدد ہے، اللہ ہی کی مدد ہے۔ اور اس بیان کو اگر مزید آپ غور سے سمجھنا چاہیں تو اس کے لیے پھر اسی صورت کی 2 آیتیں پیچھے چلے جائیں جس کا بیان غالباً کل ہوا تھا، آیت نمبر 11، اس کا بیان نکال کر آپ سن لیجئے تو آپ کو اس کی مزید تفصیل جون سی ہے وہ مل جائے گی۔ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ، کافروں کی پکار صرف گمراہی میں، یہ گمراہ، بے وقوف، عقل کے اندھے، پاگل لوگ ہیں۔ ان کی مثال اللہ نے کہہ دی کہ یہ ایسے ہی جیسے پانی کی طرف ہاتھ بڑھائیں اور کہیں کہ پانی خود ہی اوپر بھی آ جائے گا اور ان کے منہ میں بھی پہنچ جائے گا، پانی کو کیا پتا کوئی پیاسا بیٹھا ہوا ہے۔ ان کی مثال ایسی ہے کیونکہ یہ بتوں کو، پتھر کے بتوں کو پکارتے ہیں۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔